بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براہین احمدیہ حصہ اول۔ ٹائٹل طبع اول، حصہ اول۔ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بفضل عظیم حضرت ہادی عالم و عالمیان و رحمت امیم رہنمائے گمگشتگان، کتاب لاجواب موسوم بہی براہین احمدیہ، ملقب بہی البراہین الاحمدیہ علی حقیت کتاب اللہ القرآن والنبوۃ المحمدیہ، جس کو فخر اہل اسلام پنجاب جناب مرزا غلام احمد صاحب رئیس اعظم قادیان ضلع گرداسپور پنجاب دامہ اقبالہم نے کمال تحقیق اور تدقیق سے تالیف کر کے منکرین اسلام پر حجت اسلام پوری کرنے کے لیے بوعدہ انعام 10,000 روپیہ شائع کیا۔ امرتسر پنجاب سفیر ہند پریس میں در 1880 عیسوی طبع ہوئی۔ امیر علی دولہ پرنٹر۔ کیا خوب ہے یہ کتاب، سبحان اللہ، ایک دم میں کرے ہے دین حق سے آگاہ، از بس کہ یہ مغفرت کی بتلاتی ہے راہ، تاریخ بھی یا غفور نکلی وہ واہ۔ یا غفور کے اعداد 1297۔ اعلان نوٹ: یہ اعلان طبع دوم میں نہیں ہے لیکن طبع اول اور سوم میں ہے۔ شمس۔ کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور دیگر ضروری گزارش۔ بعالی خدمت تمام معزز اور بزرگ خریداران کتاب براہین احمدیہ کے گزارش کی جاتی ہے کہ کتاب ھذا بڑی مبسوط کتاب ہے، یہاں تک کہ جس کی ضخامت 100 جز سے کچھ زیادہ ہوگی، اور تا اختتام طبع وقتاً فوقتاً حواشی لکھنے سے اور بھی بڑھ جائے گی، اور ایسی عمدگی کاغذ اور پاکیزگی خط اور دیگر لوازم حسن اور لطافت اور موزونیت سے چھپ رہی ہے کہ جس کے مصارف کا حساب جو لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اصل قیمت اس کی، یعنی جو اپنا خرچ آتا ہے، فی جلد 25 روپیہ ہے، مگر ابتدا میں 5 روپیہ قیمت اس کی اس غرض سے مقرر ہوئی تھی اور یہ تجویز اٹھائی گئی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں یہ کتاب عام طور پر پھیل جائے اور اس کا خریدنا کسی مسلمان پر گراں نہ ہو، اور یہ امید کی گئی تھی کہ امرائے اسلام جو ذی ہمت اور اولی العزم ہیں، ایسی ضروری کتاب کی اعانت میں دلی ارادت سے مدد کریں گے، تب جبر اس نقصان کا ہو جائے گا۔ اور اتفاق ہے کہ اب تک وہ امید پوری نہیں ہوئی، بلکہ بجز عالی جناب حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ پنجاب، کہ جنہوں نے مسکین طالب علموں کو تقسیم کرنے کے لیے 50 جلدیں اس کتاب کی خریدیں، اور جو قیمت بذریعہ اشتہار شائع ہو چکی تھی وہ سب بھیج دی، اور نیز فراہمی خریداروں میں بڑی مدد فرمائی، اور کئی طرح سے اور بھی مدد دینے کا وعدہ فرمایا۔ خدا ان کو اس فعل خیر کا ثواب دے
اور اجر عظیم بخشے۔ اور اکثر صاحبوں نے ایک یا دو نسخے سے زیادہ نہیں خریدا۔ اب حال یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے بموجب اشتہار مشتہرہ سوم دسمبر 1889 بجائے 5 روپے کے 10 روپیہ قیمت کتاب کی مقرر کر دی، مگر تب بھی وہ قیمت اصل قیمت سے 1.5 حصہ کم ہے۔ علاوہ اس کے اس قیمت ثانی سے وہ سب صاحب مستثنیٰ ہیں جو اس اشتہار سے پہلے قیمت ادا کر چکے، لہذا بذریعہ اس اعلان کے بخدمت ان عالی مراتب خریداروں کے کہ جن کے نام نامی حاشیے میں بڑے فخر سے درج ہیں۔ حاشیے میں درج عالی مراتب خریداروں کے نام: 1 جناب نواب شاہ جہان بیگم صاحبہ بالقاب ہی فرمان فرمائے بھوپال۔ 2 جناب نواب علاء الدین احمد خان بہادر والی لوہارو۔ 3 جناب مولوی محمد چراغ علی خان صاحب نائب معتمد مدار المہام دولت آصفیہ حیدرآباد دکن۔ 4 جناب غلام قادر خان صاحب وزیر ریاست نالاگڑھ پنجاب۔ 5 جناب نواب مکرم الدولہ بہادر حیدرآباد۔ 6 جناب نواب نذیر الدولہ بہادر بھوپال۔ 7 جناب نواب سلطان الدولہ بہادر بھوپال۔ 8 جناب نواب 6 جناب نواب نذیر الدولہ بہادر بھوپال۔ 7 جناب نواب سلطان الدولہ بہادر بھوپال۔ 8 جناب نواب علی محمد خان صاحب بہادر لدھیانہ پنجاب۔ 9 جناب نواب غلام محبوب سبحانی خان صاحب بہادر رئیس اعظم لاہور۔ 10 جناب سردار غلام محمد خان صاحب رئیس واہ۔ 11 جناب مرزا سعید الدین احمد خان صاحب بہادر فیروز پور اور دیگر ذی ہمت امراء کے جو حمایت دین اسلام میں مصروف ہو رہے ہیں، عرض کی جاتی ہے کہ وہ ایسے کار ثواب میں کہ جس سے اعلاء کلمہ اسلام ہوتا ہے اور جس کا نفع صرف اپنے ہی نفس میں محدود نہیں بلکہ ہزارہا بندگان خدا کو ہمیشہ پہنچتا رہے گا، اعانت سے دریغ نہ فرماویں کہ بموجب فرمودہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے کوئی اور بڑا عمل صالح نہیں کہ انسان اپنی طاقتوں کو ان کاموں میں خرچ کرے کہ جن سے عباد الہی کو سعادت اخروی حاصل ہو۔ اگر حضرات ممدوحین اس طرف متوجہ ہوں گے تو یہ کام کہ جس کا انجام بہت روپیے کو چاہتا ہے اور جس کی حالت موجودہ پر نظر کر کے کئی طرح کی زیر باریاں نظر آتی ہیں، نہایت آسانی سے انجام پذیر ہو جائے گا، اور امید تو ہے کہ خدا ہمارے اس کام کو جو اشد ضروری ہے ضائع ہونے نہیں دے گا، اور جیسا کہ اس دین کے ہمیشہ بطور معجزے کے کام ہوتے رہے ہیں، ایسا ہی کوئی غیب سے مرد کھڑا ہو جائے گا۔ وَتَوَكَّلْنَا عَلَى اللَّهِ هُوَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ المشتہر مرزا غلام احمد رئیس قادیان ضلع گرداسپور پنجاب، مصنف کتاب۔ یہ کتاب اب تک قریب نصف کے چھپ چکتی
مگر بباعث علالت تبا محتمم صاحب سفیر ہند امرتسر پنجاب کہ جن کے مطبع میں یہ کتاب چھپ رہی ہے، اور نیز کئی اور طرح کی مجبوریوں سے جو اتفاقاً ان کو پیش آ گئیں، 7-8 مہینے کی دیر ہو گئی۔ اب انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسی توقف نہیں ہوگی۔ غلام احمد۔ التماس ضروری از مؤلف کتاب۔ اس خداوند عالم کا کیا کیا شکر ادا کیا جائے کہ جس نے اول مجھ ناچیز کو محض اپنے فضل اور کرم اور عنایت غیبی سے اس کتاب کی تالیف اور تصنیف کی توفیق بخشی، اور پھر اس تصنیف کے شائع کرنے اور پھیلانے اور چھپوانے کے لیے اسلام کے عمائد اور بزرگوں اور اکابر اور امیروں اور دیگر بھائیوں اور مومنوں اور مسلمانوں کو شائق اور راغب اور متوجہ کر دیا۔ بس اس جگہ ان تمام حضرات معاونین کا شکر کرنا بھی واجبات سے ہے کہ جن کی کریمانہ توجہات سے میرے مقاصد دینی ضائع ہونے سے سلامت رہے اور میری محنتیں برباد جانے سے بچ رہیں۔ میں ان صاحبوں کی اعانتوں سے ایسا ممنون ہوں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ جن سے میں ان کا شکر ادا کر سکوں، بالخصوص جب میں دیکھتا ہوں کہ بعض صاحبوں نے اس کار خیر کی تائید میں بڑھ بڑھ کے قدم رکھے ہیں، اور بعض نے زائد اعانتوں کے لیے اور بھی مواعید فرمائے ہیں، تو یہ میری ممنونی اور احسان مندی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے اسی تقریر کے ذیل میں اسماء مبارک ان تمام مردان اہل ہمت اور اولی العزم کے جنہوں نے خریداری اور اعانت تبع اس کتاب میں کچھ عنایت فرمایا، مع رقوم عنایت شدہ ان کی کے زیب تحریر کیے ہیں، اور ایسا ہی آئندہ بھی تا اختتام طبع کتاب عمل درآمد رہے گا کہ تا جب تک صفحہ روزگار میں نقش افادہ اور افاضہ اس کتاب کا باقی رہے، ہر ایک مستفیض کہ جس کا اس کتاب سے وقت خوش ہو مجھ کو اور میرے معاونین کو دعائے خیر سے یاد کرے۔ اور اس جگہ بطور تذکرہ خاص کے اس بات کا ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کار خیر میں آج تک سب سے زیادہ حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ سے اعانت ظہور میں آئی، یعنی حضرت ممدوح نے اپنی عالی ہمتی اور کمال محبت دینی سے مبلغ 250 روپیہ اپنی جیب خاص سے، 75 روپیہ اپنے اور دوستوں سے فراہم کر کے 325 روپیہ بوجہ خریداری کتابوں کے عطا فرمایا۔ عالی جناب سیدنا وزیر صاحب ممدوح الاوصاف نے اپنے والا نامہ میں یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ تا اختتام کتاب فراہمی چندہ اور بہم رسانی خریداروں میں اور بھی صحیح فرماتے رہیں گے، اور نیز اسی طرح حضرت فخر الدولہ نواب مرزا محمد علاء الدین احمد خان بہادر فرما روائے ریاست لوہارو نے مبلغ 40 روپیہ کے، جن میں سے 20 روپیہ محض بطور اعانت کتاب کے ہیں، مرحمت فرمائے، اور آئندہ اس بارے میں مدد کرنے کا اور بھی وعدہ فرمایا۔ اور علی ھذا القیاس توجہ خاص جناب نواب شاہ جہان بیگم صاحبہ کراؤن آف انڈیا، رئیس دلاور اعظم
طبقہ اعلائے ستارہ ہند و رئیسہ بھوپال دامہ اقبالوہا کی بھی قابل بے انتہا شکر گزاری کے ہے کہ جنہوں نے عادات فاضلہ ہمدردی مخلوق اللہ کے تقاضا سے خریداری کتب کا وعدہ فرمایا، اور مجھ کو بہت توقع ہے کہ حضرت مفتخر الیہا تائید اس کام بزرگ میں کہ جس میں صداقت اور شان و شوکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہوتی ہے، اور دلائل حقیقت اسلام کی مثل روز روشن کے جلوہ گر ہوتی ہیں، اور بندگان الہی کو غایت درجہ کا فائدہ پہنچتا ہے، کامل توجہ فرماویں گی۔ اب میں اس جگہ بخدمت عالی دیگر امرائے اور اکابر کے بھی کہ جن کو اب تک اس کتاب سے کچھ اطلاع نہیں، اس قدر گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اگر اشاعت اس کتاب کی غرض سے کچھ مدد فرماویں گے تو ان کی ادنا توجہ سے پھیلنا اور شائع ہونا اس کتاب کا جو دلی مقصد اور قلبی تمنا ہے نہایت آسانی سے ظہور میں آ جائے گا۔ اے بزرگان و چراغان اسلام، آپ سب صاحب خوب جانتے ہوں گے کہ آج کل اشاعت دلائل حقیقت اسلام کی نہایت ضرورت ہے، اور تعلیم دینا اور سکھلانا براہین ثبوت اس دین متین کا اپنی اولاد اور عزیزوں کو ایسا فرض اور واجب ہو گیا ہے، اور ایسا واضح الوجوب ہے کہ جس میں کسی قدر ایما کی بھی حاجت نہیں۔ جس قدر ان دنوں میں لوگوں کے عقائد میں برہمی درہمی ہو رہی ہے، اور خیالات اکثر تباہی کے حالت خرابی اور ابتری میں پڑے ہوئے ہیں، کسی پر پوشیدہ نہ ہوگا کیا کیا رائے ہیں جو نکل رہی ہیں، کیا کیا ہوائیں ہیں جو چل رہی ہیں، کیا کیا بخارات ہیں جو اٹھ رہے ہیں۔ پس جن جن صاحبوں کو ان اندھیریوں سے جو بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے اکھیڑتی جاتی ہیں کچھ خبر ہے، وہ خوب سمجھتے ہوں گے جو تالیف اس کتاب کی بلا خاص ضرورت کے نہیں، ہر زمانے کے باطل اعتقادات اور فاسد خیالات الگ رنگوں اور وضعوں میں ظہور پکڑتے ہیں، اور خدا نے ان کے ابطال اور ازالے کے لیے یہی علاج رکھا ہوا ہے جو اسی زمانے میں ایسی تالیفات مہیا کر دیتا ہے جو اس کی پاک کلام سے روشنی پکڑ کر پوری قوت سے ان خیالات کی مدافعت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور معاندین کو اپنی لاجواب براہین سے ساکت اور ملزم کرتی ہیں۔ بس ایسے انتظام سے پودا اسلام کا ہمیشہ سرسبز اور تر و تازہ اور شاداب رہتا ہے۔ اے معزز بزرگان اسلام، مجھے اس بات پر یقین کلی ہے کہ آپ سب صاحبان پہلے سے اپنے ذاتی تجربے اور عام واقفیت سے ان خرابیوں موجودہ زمانے پر کہ جن کا بیان کرنا ایک درد انگیز قصہ ہے بخوبی اطلاع رکھتے ہوں گے، اور جو فساد پائے میں واقع ہو رہے ہیں اور جس طرح پر لوگ بباعث اغوا اور اضلال وسوسہ اندازوں کے بگڑتے جاتے ہیں آپ پر پوشیدہ نہ ہوگا۔ پس یہ سارے نتیجے اسی بات کے ہیں کہ اکثر لوگ دلائل حقیقت اسلام سے بے خبر ہیں، اور اگر کچھ پڑھے لکھے بھی ہیں تو ایسے مکاتب اور مدارس میں کہ جہاں علوم دینیاں بالکل سکھائے نہیں جاتے، اور سارا عمدہ زمانہ ان کے فہم اور ادراک اور تفکر اور تدبر کا اور علوم اور فنون میں کھویا جاتا ہے،
اور کوچہ دین سے محض نا آشنا رہتے ہیں۔ پس اگر ان کو دلائل حقیقت اسلام سے جل تر باخبر نہ کیا جائے تو آخر کار ایسے لوگ یا تو محض دنیا کے کیڑے ہو جاتے ہیں کہ جن کو دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں رہتی، اور یا الحاد اور ارتداد کا لباس پہن لیتے ہیں۔ یہ قول میرا محض قیاسی بات نہیں، بڑے بڑے شرفاء کے بیٹے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں جو بباعث بے خبری دینی کے استباغ پائے ہوئے گرجا گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اگر فضل عظیم پروردگار کا ناصر اور حامی اسلام کا نہ ہوتا اور وہ بذریعہ پرزور تقریرات اور تحریرات علماء اور فضلاء کے اپنے اس سچے دین کی نگہداشت نہ کرتا تو تھوڑا زمانہ نہ گزرنا پاتا جو دنیا پرست لوگوں کو اتنی خبر بھی نہ رہتی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ بالخصوص اس پرآشوب زمانے میں کہ چاروں طرف خیالات فاسدہ کی کثرت پائی جاتی ہے، اگر محققان دین اسلام جو بڑی مردی اور مضبوطی سے ہر یک منکر اور ملحد کے ساتھ مناظرہ اور مباحثہ کر رہے ہیں اپنی اس خدمت اور چاکری سے خاموش رہیں تو تھوڑی مدت میں اس قدر شعار اسلام کا ناپدید ہو جائے کہ بجائے سلام مسنون کے گڈ بائی اور گڈ مارننگ کی آواز سنی جائے۔ بس ایسے وقت میں دلائل حقیقت اسلام کی اشاعت میں بدل مشغول رہنا حقیقت میں اپنی ہی اولاد اور اپنی ہی نسل پر رحم کرنا ہے، کیونکہ جب وبا کے ایام میں زہرناک ہوا چلتی ہے اس کی تاثیر سے ہر یک کو خطرہ ہوتا ہے۔ شاید بعض صاحبوں کے دل میں اس کتاب کی نسبت یہ وسوسہ گزرے کہ جو اب تک کتابیں مناظرات مذہبی میں تصنیف ہو چکی ہیں، کیا وہ الزام اور افہام مخاصمین کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اس کی حاجت ہے؟ لہذا میں اس بات کو بخوبی منقوش خاطر کر دینا چاہتا ہوں جو اس کتاب اور ان کتابوں کے فوائد میں بڑا ہی فرق ہے۔ وہ کتابیں خاص فرقوں کے مقابلے پر بنائی گئی ہیں اور ان کی وجوہات اور دلائل وہاں تک ہی محدود ہیں جو اس فرقہ خاص کے ملزم کرنے کے لیے کفایت کرتی ہیں، اور گو وہ کتابیں کیسی ہی عمدہ اور لطیف ہوں مگر ان سے وہی خاص قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے کہ جن کے مقابلے پر وہ تالیف پائی ہیں، لیکن یہ کتاب تمام فرقوں کے مقابلے پر حقیقت اسلام اور سچائی عقائد اسلام کی ثابت کرتی ہے اور عام تحقیقات سے حقانیت فرقان مجید کی بپایہ ثبوت پہنچاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جو حقائق اور دقائق عام تحقیقات میں کھلتے ہیں خاص مباحثات میں انکشاف ان کا ہرگز ممکن نہیں۔ کسی خاص قوم کے ساتھ جو شخص مناظرہ کرتا ہے اس کو ایسی حاجتیں کہاں پڑتی ہیں کہ جن امور کو اس قوم نے تسلیم کیا ہوا ہے ان کو بھی اپنی عمیق اور مستحکم تحقیقات سے ثابت کرے، بلکہ خاص مباحثات میں اکثر الزامی جوابات سے کام نکالا جاتا ہے اور دلائل معقولہ کی طرف نہایت ہی کم توجہ ہوتی ہے، اور خاص بحثوں کا کچھ مقتضا ہی ایسا ہوتا ہے جو فلسفی طور پر تحقیقات کرنے کی حاجت نہیں پڑتی، اور پوری دلائل کا تو ذکر ہی کیا ہے، بستم حصہ دلائل عقلیہ کا بھی اندراج نہیں پاتا۔ مثلا جب ہم ایسے شخص سے بحث کرتے ہیں جو وجود صانع عالم کا قائل ہے، الہام کا مقر ہے، خالقیت باری تعالیٰ کو مانتا ہے
تو پھر ہم کو کیا ضرور ہوگا جو دلائل عقلیہ سے اس کے روبرو اس بات وجود ثانے کریں یا ضرورت الہام کی وجوہ دکھلاویں یا خالقیت باری تعالیٰ پر دلائل لکھیں، بلکہ بالکل بیہودہ ہوگا کہ جس بات کا کچھ تنازع ہی نہیں اس کا جھگڑا لے بیٹھیں، مگر جس شخص کو مختلف عقائد، مختلف اندیات، مختلف عذرات، مختلف شبہات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس کی تحقیقاتوں میں کسی قسم کی فروگزاشت باقی نہیں رہتی۔ علاوہ اس کے جو خاص قوم کے مقابلے پر کچھ لکھا جاتا ہے وہ اکثر اس قسم کی دلائل ہوتی ہیں جو دوسری قوم پر حجت نہیں ہو سکتی۔ مثلا جب ہم بائبل شریف سے چند پیشین گوئی نکال کر صدق نبوت حضرت خاتم انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ ان کے ثابت کریں تو گو ہم اس ثبوت سے عیسائیوں اور یہودیوں کو ملزم کر دیں، مگر جب ہم وہ ثبوت کسی ہندو یا مجوسی یا فلسفی یا برہمو سماجی کے روبرو پیش کریں گے تو وہ یہی کہے گا کہ جس حالت میں ان کتابوں کو ہی نہیں مانتا تو پھر ایسا ثبوت جو انہی سے لیا گیا ہے کیوں کر مان لوں۔ اسی طرح جو بات مفید مطلب ہم وید سے نکال کر عیسائیوں کے سامنے پیش کریں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ پس بہرحال ایسی کتاب کی اشد ضرورت تھی کہ جو ہر ایک فرقے کے مقابلے پر سچائی اور حقیقت اسلام کی دلائل عقلیہ سے ثابت کرے کہ جن کے ماننے سے کسی انسان کو چارہ نہیں۔ سو الحمدللہ کہ ان تمام مقاصد کے پورا کرنے کے لیے یہ کتاب تیار ہوئی۔ دوسری اس کتاب میں یہ بھی خوبی ہے جو اس میں معاندین کے بیجا عذرات رفع کرنے کے لیے اور اپنی حجت ان پر پوری کرنے کے لیے خوب بندوبست کیا گیا ہے، یعنی ایک اشتہار تعدادی 10,000 روپیے کا اسی غرض سے اس میں داخل کیا گیا ہے کہ تا منکرین کو کوئی عذر اور حیلہ باقی نہ رہے، اور یہ اشتہار مخالفین پر ایک ایسا بڑا بوجھ ہے کہ جس سے سبق دوشی حاصل کرنا قیامت تک ان کو نصیب نہیں ہو سکتا، اور نیز یہ ان کی منکرانہ زندگی کو ایسا تلخ کرتا ہے جو انہی کا جی جانتا ہوگا۔ غرض یہ کتاب نہایت ہی ضروری اور حق کے طالبوں کے لیے نہایت ہی مبارک ہے کہ جس سے حقیقت اسلام کی مثل آفتاب کے واضح اور نمایاں اور روشن ہوتی ہے، اور شان اور شوکت اس مقدس کتاب کی کھلتی ہے کہ جس کے ساتھ عزت اور عظمت اور صداقت اسلام کی وابستہ ہے۔ فہرست معاونین کی جنہوں نے ہمدردی دینی سے اشاعت کتاب براہین احمدیہ میں اعانت کی اور خریداری کتابوں سے ممنون اور مشکور فرمایا۔ نمبر نام ان معاون صاحب کا کہ جنہوں نے خریداری کتاب سے یا یوں ہی اعانت فرمائی۔ نمبر 1 حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر، وزیر اعظم و دستور معظم ریاست پٹیالہ، از جیب خاص از دیگر احباب بابت خریداری کتاب۔ معرفت جناب ممدوح الف مولوی فضل حکیم صاحب بابت خریداری کتاب۔ بے خدا بخش خان صاحب ماسٹر بابت خریداری کتاب۔ جیم سید محمد علی صاحب منصرم تعمیر چھاؤنی بابت خریداری کتاب۔ دال مولوی احمد حسن صاحب خلف مولوی علی احمد صاحب بابت خریداری کتاب۔ غلام نبی خان صاحب محرر نظامت کرم گڑھ بابت خریداری کتاب۔ واو کالے خان صاحب ناظم کرم گڑھ
بابت خریداری کتاب زے شیخ کریم اللہ صاحب ڈاکٹر ناظم حفظان صحت بابت خریداری کتاب ہے شیخ فخر الدین صاحب سول جج بابت خریداری کتاب توئے سید عنایت علی صاحب جرنیل بابت خریداری کتاب یہ بلو خان صاحب جمعدار جیل خانہ بابت خریداری کتاب کاف میر صدر الدین صاحب سرشتہ دار نظامت کرم گڑھ بابت خریداری کتاب لام میر ہدایت حسین صاحب ساکن بسی نظامت سرہن بابت خریداری کتاب میم سید نیاز علی صاحب ناظم نہر بابت خریداری کتاب نون سید نثار علی صاحب وکیل کمشنری امبالہ بابت خریداری کتاب نمبر 2 حضرت فخر الدولہ نواب مرزا محمد علاء الدین احمد خان صاحب بہادر فرما روائے ریاست لوہارو بابت خریداری کتاب محض بطور اعانت نمبر 3 جناب مولوی محمد چراغ علی خان صاحب بہادر نائب معتمد مدار المحام حیدرآباد دکن محض بطور اعانت طبع کتاب نمبر 4 جناب نواب غلام محبوب سبحانی صاحب بہادر رئیس اعظم لاہور محض بطور اعانت طبع کتاب نمبر 5 محمد عبداللہ صاحب بہاری رئیس کلکتہ بشرۂ صدر نمبر 6 جناب نواب مکرم الدولہ صاحب صدر المحام مالگزاری سرکار حیدرآباد بشرۂ صدر نمبر 7 جناب نواب علی محمد خان صاحب بہادر رئیس جھجر بشرۂ صدر نمبر 8 وزیر غلام قادر خان صاحب بہادر ریاست نالا گڑھ بشرۂ صدر نمبر 9 ملک یار خان صاحب تھانے دار بٹالہ بطور اعانت نمبر 10 عظیم اللہ خان صاحب رسائی دار ترک پنجم رجمنٹ اول چھاؤنی مومن آباد حیدرآباد بابت خریداری کتاب نمبر 11 مولوی عبدالحمید صاحب قاضی جلال آباد ضلع فیروز پور بشرۂ صدر نمبر 12 میاں جان محمد صاحب قادیان بطور اعانت نمبر 13 میاں غلام قادر صاحب قادیان بابت خریداری کتاب بطور اعانت نمبر 14 جناب نواب احمد علی خان صاحب بہادر بھوپال بابت خریداری کتاب نمبر 15 مولوی غلام علی صاحب ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تحصیل مظفر گڑھ بشرۂ صدر نمبر 16 میاں کریم بخش صاحب نائب منصرم تحصیل مظفر گڑھ بشرۂ صدر نمبر 17 قاضی محفوظ حسین صاحب منصرم تحصیل مظفر گڑھ بشرۂ صدر نمبر 18 میاں جلال الدین صاحب تاریخ نویس مظفر گڑھ بشرۂ صدر 19 شیخ عبد الکریم صاحب محرر جوڈیشل مظفر گڑھ بشرۂ صدر نمبر 20 میاں اکبر ساکن بلووال ضلع گرداسپور